بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، شاگرد یا کارکن۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر وفات پائی ہو۔ صحابی لفظ واحد ہے، اس کی جمع صحابہ ہے۔ مذکر کے لیے صحابی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مؤنث کے لیے صحابیہ اور جمع کے لیے صحابیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صحابی کے اصل معنی ساتھی اور رفیق کے ہیں، لیکن یہ اسلام کی ایک مستقل اور اہم اصطلاح ہے۔ اصطلاحی طور پر صحابی کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے بحالت ایمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقام اور ان کی حیثیت کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کی منتخب کردہ اور ایک چنندہ جماعت ہیں۔ ان کی صفات کا تذکرہ گزشتہ نبیوں کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ الکتاب یعنی قرآن مجید کے پہلے وارثین بالیقین صحابہ اکرام ہیں، جن کے بارے میں آیت مبارکہ گواہیاں دیتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس اور سفیان ثوری سے روایت ہے کہ اس آیت میں منتخب بندوں سے مراد صحابی رسول ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہی ہیں ان کے اوصاف جو تورات میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ زبان رسالت سے صحابہ کے چنندہ ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے، جن میں سے چند احادیث کا ترجمہ یہاں آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری دنیا سے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا اور فرمایا میرے سبھی صحابہ بھلائی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ لوگوں میں بہترین میرے قرن والے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ قرن سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے۔ نیز بخاری میں بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن آدم کے سب سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے بھیجا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحابی رسول اس امت کے سب سے افضل افراد تھے، جو دل کے اعتبار سے بہت نیک، علم کے لحاظ سے سب سے پختہ و تکلفات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ قرآن کریم اور احادیث میں صحابہ اکرام کی مدح اور ثنا کی گئی اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی، اور اسی کے ساتھ امت کو ان کے ادب و احترام اور ان کی اقتداء کا بھی حکم دیا گیا۔ ان میں سے کسی کو برا کہنے پر سخت وعید بھی فرمائی۔
ان کی محبت کو رسولullah کی محبت، ان سے بغض کو رسولullah سے بغض قرار دیا گیا۔ میرے عہد کے مسلمان بہترین مسلمان ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو وہ ان کے ایک مد بلکہ اس کے نصف خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو گالی نہ دو، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو میرے صحابہ کو گالی دے۔ صحابہ کی تعداد۔ ابو زرعہ رازی کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے وقت جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی، ان کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، جن میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، اور ان میں ہر ایک نے آپ سے روایت کی تھی۔ ابن فتحون نے ذیل استیعاب میں اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ابو زرعہ نے یہ تعداد صرف ان لوگوں کی بتائی ہے جو روایت حدیث میں تھے، لیکن ان کے علاوہ صحابہ کی جو تعداد ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال اکابر صحابہ کے نام، ان کی تعداد اور ان کے حالات تو ہم کو صحیح طور پر معلوم ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور صحابہ کی صحیح تعداد نہیں بتا سکتے۔ اسد الغائبہ میں لکھا ہے کہ خود صحابہ کے زمانے میں مشاغل دینیہ نے صحابہ کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ اپنی تعداد کو محفوظ رکھیں۔ صحابہ اکرام کا زمانہ۔ صحابہ اکرام کا مبارک زمانہ ابتدائے بعثت سے شروع ہو کر دوسری صدی کے آغاز میں عامر بن واصلہ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو ان الفاظ میں کی گئی تھی، جو لوگ آج روئے زمین پر موجود ہیں ان میں سے 100 سال کے بعد کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، ان کے کارکن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں۔ قرآن کریم نے صحابہ اکرام کے بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کہیں پر قرآن کریم نے ان کو اولئک ھم المتقون یعنی یہی تقوی والے ہیں، اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور کہیں ان کے بارے میں اولئک ھم الفائزون، یہی لوگ جو ہیں جو کامیاب ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔